میاں محمد شفیع جو علامہ اقبال کے آخری دنوں میں ان کے قریب تھے، ان سے بھی میں ملتا تھا. تقریر کا جو آغاز کیا تھا وہ شعر ہی بڑا خوبصورت ہے. اگرچہ زیادہ یہ ہندم فروغ چشم مانست خاک پاک بخارا و کابل و تبریز. اب میرے لیے 82 سال بعد اس سٹیج پہ کھڑا ہونا جہاں کبھی محمد علی جناح کھڑے تھے، اور مجھے آنکھوں میں آنسو بھی تھے. میں جذباتی تھا. میں نے کہا دیکھیے اب کہت الرجال کا یہ دور ہے کہ وہ جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو وہاں آڈینس میں سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، تو وہ سوال میرے خیال میں آواز آتی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا. ڈاکٹر اسرار احمد یہ اپنے خطبات میں میرے بارے میں ضرور کہتے تھے، حالانکہ میں ان کے بیٹے کی ایج کا تھا، کہ میرے سے بھی بڑے اقبال اسکالر اس وقت موجود ہیں اور میرا ذکر کرنا. میں نے خطبہ دیا بدوستان اقبال میں، جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ اب میرے سے وعدہ کرو کہ ہر مہینے تم آیا کرو. دہلی سے بھی تھے لوگ بیٹھے ہوئے، ہالسا اور بہاولپور، لاہور اور کابل اور دوشنبہ اور باکو اور تبریز اور تہران. اچھا صدارت میں کر رہا تھا، فارسی میں تھا سبحان اللہ، پروگرام، کیا بات ہے. کیونکہ عموماً مجھے بزرگ سمجھ کے لوگ جو ہیں وہ اب وہ لیول آ گیا ہے کہ جہاں بھی اہم ترین موقع ہوتا ہے، کلیدی خطبہ اس کا دلوائے، ان کو بلا لیں، ان کو صدارت پہ بٹھا دیں مہمان. تو میں نے صدارت کی. فارسی میں اچھی بول لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو اس وجہ سے مرزا صاحب کا اردو کلام کون سا ہے؟ ایک لفظ بدل دے تو شعر فارسی کا بن جاتا ہے. اچھا ایک لفظ بدل دے. بالکل. اور غالب نے تو یہ کہا ہے نا کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری. واہ شاعری کیا بات ہے. وسیلہ عزت نہیں مجھے. جنرل شفیق الرحمان کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، بلکہ گلزار بہت بڑے رائٹر تھے ہمارے فوج کے، صدیق سالک تھے، تو کرم محمد خان کی بجنگ احمد جو ہے وہ. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ضمیر جعفری کو دیکھ لیں، بھی شاعر ہیں، وہ بھی تھے، فیض بھی رہے ہیں فوج میں. تو سر عبد القادر یہ لکھتے ہیں اس کے دیباچے میں بانگے درا کے کہ اگر میں آواگون کا قائل ہوتا تو میں کہتا کہ غالب کی روح کو عدم میں جا کے سکون نصیب نہیں ہوا اور وہ اقبال کی شکل میں دوبارہ پیدا ہوا. کہ اہل ہند کس پہ کریں گے اب ناز، رشک شیراز و صفا ہانا رہا. کیا مردست بات اللہ غالب مردست اللہ. اس نے بھی ان کے شاگردوں نے یہ تو تھا غالب کہا. اب آ گئے اقبال. اب اقبال کا بھی 70% کلام تو فارسی میں ہے، 30% اردو میں ہے، اور جو فارسی میں ہے وہی کلام ہے. تو جی جی. ایران میں میرا دیوان فارسی کا چھپا زمزمہ اس کے نام سے، آوائے دل کے نام سے، آج سے کچھ سال پہلے. اس میں آتے کون تھے جو ہمارے ٹی وی کے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت آرٹسٹ؟ نورد حسن صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، اور وہ جو ہے ہماری محترمہ راہیل کا ان کی قاضی صاحب کی جو صاحبزادی ہے سمیہ راہیل قاضی، وہ بھی آتی تھی میرے. دیکھو آپ جس سے بھی بات کریں نا کہ اقبال کو پڑھتے ہیں آپ، تو ان کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ اقبال کو پڑھنا سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو پھر مشکل کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں. اب اگر میں نے پھر ان کو عربی، اس زمانے کی عربی پڑھی ہے جو اسلام سے پہلے کی ہے، اچھا اسلام کے بعد کی بھی پڑھی، پھر وہاں پہ بولنا بھی شروع کی کہ الا یا ایھا الساقی ادر قاسم و ناولھا. تو عربی کے مصرع سے شروع ہوتا ہے، تو کیا نہیں آتا تو پھر آپ اس کو کس نے پڑھنا ہے؟ اچھا آپ اس کو شادی کو پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت پہ شروع کر دیں من واشی کلمہ. اس موضوع پہ ویسے جیسے آپ کی محبت ہے نا، کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں اب تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، ان کی آل پر، اولاد پر، ازواج پر، اصحاب پر. آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب. پروفیشن کے حوالے سے ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھ کر بریگیڈیئر صاحب کا تعارف کرواؤں، میں بریگیڈیئر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا سر کہ آپ اپنا تعارف ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ کروائیں سر. تھینک یو ویری مچ جی. میں بندہ درویش ہوں، اور آپ نے بجا فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بارے میں نے بہت کم بات کی ہے اور کم بات کرتا ہوں. لیکن ظاہر ہے جب آپ تحریر کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو انسان کو تجسس ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی اس کا پس منظر بھی پتا ہو اور وہ کہاں سے ہیں، کیسے ہیں. تو میں گجرانوالہ میں پیدا ہوا تھا، میری کوئی اس وقت 68 ایئر عمر ہے، اور گجرانوالہ کے پاس ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا. پڑھی لکھی فیملی تھی. ظاہر ہے میں نے پرائمری تعلیم اپنے گاؤں کے اسکول سے حاصل کی، اور اسلامیہ کالج گجرانوالہ میں ایف ایس سی کے لیے آیا.
میٹرک میں میں نے نیشنل ٹیلنٹ اسکالرشپ اور سلور میڈل لیا، اور اس کے بعد پھر میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں آ گیا۔ لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ یہ ہے کہ میرا رجحان جو تھا وہ شروع سے علم و ادب کی طرف تھا۔ تو میں نے میٹرک کی امتحان کے ساتھ، جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، تو میں نے منشی فاضل یا فاضل فارسی جو آنرز ڈگری ہے، میں نے وہ فارسی میں حاصل کی بڑی چھوٹی عمر میں، اور اس کے بعد میں نے اگلے سال فاضل اردو بھی کر دیا، جس کو ادیب فاضل بھی کہتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایف ایس سی کے بعد جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں آیا ہوں میرٹ پہ، جو اس وقت بہت مشکل تھا اور بڑی اچھی پوزیشن والے جو بچے تھے وہی جاتے تھے، تو میں نے فرسٹ ایئر میں اپنا بی اے کے ایگزام بھی، ان دنوں جب ہم منشی فاضل کر لیتے تھے تو بی اے کے صرف انگریزی کے پیپر دینا ہوتا، تو بی اے بھی کر لیا۔ اور پھر میں نے تھرڈ ایئر ایم بی بی ایس میں نے فارسی میں ایم اے کیا، اور دلچسپ چیز یہ تھی کہ میں فرسٹ آیا پوری یونیورسٹی میں، اور ریگولر اسٹوڈنٹ بہت پیچھے رہ گئے۔ سبحان اور اللہ. صوفی تبسم اور دوسرے لوگ جو بزرگ جو میرے ایگزامینر تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ بندہ بغیر یونیورسٹی کو اٹینڈ کیے وہ کس طرح سب سے آگے نکل سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ماسٹر آف اورینٹل لرننگ، جس کو ایم او ایل کہتے ہیں، وہ ڈگری مجھے ملی، اور پھر میں نے فارسی میں پی ایچ ڈی شروع کی فورتھ ایئر ایم بی بی ایس میں۔ پھر جب ایم بی بی ایس کیا تو اس وقت کے قانون کے مطابق ہمیں 2 سال فوج میں سروس کرنا ضروری تھی سب کو، تو اکثر ڈاکٹر بھاگ جاتے تھے، نہیں آتے تھے، لیکن ہم لوگ چونکہ قانون کے بہت زیادہ احترام تھا فیملی میں، تو میں فوج میں آ گیا۔ جب فوج میں آیا تو فوج کو ہم پسند آ گئے، اور کچھ ایسا ماحول رہا بنا کہ میں اس دوران ایف سی پی ایس پارٹ 1 ایف سی پی ایس شروع کر دیا، اور ایف سی پی ایس جب میں نے کیا پیتھولوجی میں تو اسی مہینے میں نے پھر پی ایچ ڈی پرشن بھی کمپلیٹ کر لی، تو فارسی میں ہم نے ڈاکٹریٹ بھی کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اس وقت ایم سی پی ایس گریڈنگ یہ ساری ٹریننگ لینے کے بعد مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے، پاک آرمی نے انگلینڈ بھیج دیا، اور انگلستان میں پھر میں نے آ کے یونیورسٹی آف مانچسٹر میں 1 سال کا میں نے ڈپلوما ان بیکٹیریالوجی کیا۔ پھر میں نے لندن جو رائل کالج آف فزیشین لندن ہے اس سے ایف آر ایم آر سی پیتھ، جو بعد میں ایف آر سی پیتھ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، وہ کی وائرالوجی میں جو ٹاپ موسٹ ان کا کنسلٹنٹ کے لیے ایگزام تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے کچھ سالوں کے بعد جب میں پاکستان واپس آ گیا ہوں تو میرے آنا جانا لگا رہتا تھا انگلستان میں، میں پروفیسر تھا ان کا وزٹنگ یونیورسٹی آف لیورپول کا، پیپر بھی بہت لکھے، کچھ کتابیں بھی لکھی میڈیسن پہ۔ تو پھر مجھے رائل کالج آف فزیشین ایڈنبرا نے ایف آر سی پی کی مجھے اعزازی ڈگری دی سن 2000 میں۔ اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میں نے فارسی ادب کا، چونکہ میں بڑا وہ تھا، اس میں انٹرسٹڈ تھا، اب آہستہ آہستہ میری توجہ جو تھی پرشین ادب سے چلتی چلتی علامہ اقبال کی طرف ہوئی، اور پھر میں نے کچھ کتابیں لکھی۔ ڈاکٹر اسرار نے کچھ میرے خطبات تھے جو اقبال اور اہل فارس کی کتاب کی شکل میں بعد میں ڈھال گئے، پہلے کو 20 کے قریب انہوں نے آرٹیکل اس کے میں نے چھاپے، ان کے رسالے میں میثاق ان کا تھا، اس وقت ہر مہینے لکھتا تھا، تو اس کے بعد ان کو اکٹھا کیا تو کتاب بن گئی۔ اس کے بعد جب میں اسٹوڈنٹ ہی تھا تو میری فارسی کی غزلیات، میرا اردو کی طرف اتنا رجحان نہیں رہا جتنا فارسی شاعری کی طرف رہا ہے، تو میری غزلیات چھپتی رہی ایران سے اور ادھر ادھر، اور وہ بھی سلسلہ چلتا رہا، ساتھ ساتھ فوج میں بھی چلتا رہا، جس سے کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جو تھا میں اس کو غیابت کبریٰ اور غیابت صغریٰ کہتا ہوں، ٹھیک کیونکہ ہے. غیابت اس لیے کہ میں پردہ جو تھا اس پر پیچھے تھا اس کے، اور نظر نہیں آتا تھا، لیکن پڑھنا لکھنا میں نے خیر جاری رکھا، اس میں یہ نہیں کہ میں نے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دی، تو میں لکھتا رہا، کئی کتابیں لکھی اس دوران۔ انگلستان میں جب میں تھا تو میں نے رسالہ تھا یا صراط مستقیم برمنگھم سے، اس میں مختلف میں نے قسط وار کتابیں جو ہیں وہ لکھی، قسطوں کی شکل میں آتی رہیں، 4 کتابیں تھیں اس زمانے کی۔ اس کے بعد پھر میں نے پاکستان میں آنے کے بعد ریبیز پہ بھی کتاب تھی، اور کئی میڈیسن کی کتابیں اور بکلیٹس تھے، 150 کے قریب آرٹیکل لکھے، کئی جرنلز کا میں ایڈیٹوریل بورڈ میں تھا، ایک ایڈیٹر تھا۔ تو پھر ایک ایسا وقت آیا 2009 میں جب میں نے فوج کو خیر بات کہا،
میں نے ریکویسٹ کی خود کہ مجھے اب ریٹائر کر دیا جائے، اور اس کے بعد میں ملک سے چلا گیا۔ میں چلا گیا ادھر متحدہ عرب امارات میں جان ہاپکنس کے وہ تحت، اور اس کے علاوہ میں جب فوج میں بھی تھا تو میں نے WHO، یونائٹڈ نیشنز کے بلکہ وہ ٹاپ موسٹ جو تھے گلوبل ٹاسک فورس ایڈز کا، اس کا ممبر بھی رہا، جو بڑے ایک منفرد تھا میرے لیے ایک اعزاز۔ پہلے میں پاکستان کا فوکل پرسن تھا، پھر ریجنل ٹاسک فورس میں، پھر دنیا کے، پھر WHO میں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں، اور پھر میں UAE میں جب تھا تو میرا آنا جانا لگا رہا۔ امریکہ بھی، برٹن میں میں نے آ کے کورس جو تھے آرگنائز کیے رائل کالج آف فزیشنز کے، اور پھر امریکہ میں بھی آنا جانا رہا۔ پونے کی کوشش یہ تھی کہ میں ادھر رہ جاؤں، لیکن میں واپس آنا چاہتا تھا پاکستان۔ تو آخر ایک دن آنا تھا، تو میرے استاد ہیں پروفیسر چغتائی، جن کی چغتائی لیب ہے، پروفیسر نے مجھے کہا کہ بہت توفیق ہے اور اب تم واپس آ جاؤ پاکستان کو، آپ کی ضرورت ہے۔ تو 10 سال میں مڈل ایسٹ میں رہنے کے بعد اور ادھر ادھر پھرنے کے بعد میں پھر پاکستان واپس آ گیا۔ اور اگر آپ میرا وہ دیکھیں، اور فوج کے دوران افریقہ میں 3 ٹرنیور میں نے افریقہ میں بھی کیے، اور سیرا لیون، لائبیریا، صومالیہ، اور باقی بھی ڈیزاسٹر میں نے میرے خیال دنیا کی میں ہر جگہ پہ رہا۔ کیا ہندوستان میں بات بھی ہے! مجھے بھیجا گیا، آفیشلی بھیجا گیا بھارت میں 2006 میں، بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں۔ چائنا میں ہم لوگ گئے اور وہاں بھی سرکاری طور پہ وزٹ کیا۔ ایران میں زلزلہ آیا تو ہم ادھر تھے، حج میڈیکل مشن میں سعودی عرب میں تھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ میں نے کام نہیں کیا۔ اب جب میں متحدہ عرب امارات میں تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد متحدہ عرب امارات میں ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ اقبال پہ کام شروع کیا جائے۔ 2010 کی بات ہوگی، 2009 میں وہاں گیا تھا۔ تو ہم نے اپنے گھر سے شروع کیا مجلس قلندران اقبال کے تحت، اور اس کا فارمیٹ یہ تھا کہ ایک ہم ڈنر رکھتے تھے، ڈنر سے پہلے میرا خطبہ ہوتا تھا کوئی 1.5 گھنٹے کا، اس کے بعد پھر مشاعرہ کرتے تھے۔ تو بھی اس طرح ہوا کہ ہم نے مجلس قلندران اقبال کے لیے جسٹس جاوید اقبال کو ہم نے دعوت دی تھی، جو علامہ کے صاحبزادے تھے۔ تو ٹھیک وہ ہے۔ خود تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے میاں اقبال صلاح الدین کو اپنے بھانجے کو بھیجا، علامہ کے نواسے۔ انہوں نے میرا خطبہ سنا، انہوں نے اپنے ماموں سے بات کی، پھر مجھے میسج آیا جسٹس جاوید اقبال کا کہ اتنے بڑے آپ اسکالر ہیں، ان کے یہ الفاظ تھے، تو آپ آئے پاکستان۔ وہاں آ کے میں نے خطبہ دیا بدوستان اقبال میں۔ جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ اب میرے سے وعدہ کرو کہ ہر مہینے تم آیا کرو، اور جن موضوعات پہ میں نے بات کی تم کتاب لکھو، میں چھاپتا ہوں۔ اب میں نے جب وہ کتاب کمپلیٹ کی، اقبال اینڈ سیجد آف دی ایسٹ، تو جسٹس صاحب کی وفات ہو چکی تھی۔ خیر میں نے خود چھاپی وہ کتاب، بڑی وہ پاپولر ہوئی پوری ورلڈ میں، کینیڈا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی، برٹن میں بھی، برٹش لائبریری میں بھی ہے۔ لیکن اس میں پریزیڈنشل ایوارڈ کے لیے بھی خیر وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ اخیر پہ کیا ہوا۔ وہ ایک المناک سا واقعہ تھا، ٹاپ تو اسی کتاب نے کیا تھا، لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں، اب میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے ملک میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ تو وہ ان کا ایک اپنا تھا طریقہ کار۔ خیر وہ واقعے کو میں بھول بھال گیا، اور اس کے بعد پھر اور کتابیں آئیں میری، کپتان کا روز نامچہ کے نام سے میری لائف ہسٹری، پھر اردو کی میری شاعری کی ہوائے، یہ جو تھی زمزمہ احوال۔ تو جی، جی۔ ایران میں میرا دیوان فارسی کا چھپا زمزمہ اس کے نام سے، آوائے دل کے نام سے، آج سے کچھ سال پہلے۔ اور میرا خیال ہے کہ ایرانی چھاپتے نہیں ہیں فارسی کا دیوان کسی اور کا غیر ایرانی کا، بڑے اس معاملے میں ان کا ہے، ظاہر ہے ان کی زبان ہے۔ تو صحیح ہے۔ ایون غالب کو بھی ان کا اعتراض ہے، اور بے دل کو بھی آپ انہوں نے ابھی ماننا شروع، علامہ کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کسی کا۔ تو میرا دیوان چھپا ادھر سے، تو وہ سبحان دیوان اللہ! بڑی جلدی پاپولر ہوا، اور مشہد سے چھپا، پھر تہران سے بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں اور آپ اس کی رونمائی ہوتی ہے تو آپ پذیرائی کے موقع پہ آپ کو بتائیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا جو دیوان تھا اس سے کوئی تقریباً 3 گنا یا کم از کم 2.5 گنا بڑا جو تھا میرا مجموعہ تھا۔ بہت ساری غزلیات اور نظمیں جو میری ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں شروع سے لے کے، وہ میں نے اکٹھی کی۔ تو میں نے پھر کہا کہ میں کیوں نہ اس کو کلیات کی شکل دے دوں۔ تو کلیات اب فائنل اس میں پروف ریڈنگ کے فیز میں ہے، اور میں لاہور سے چھاپ رہا ہوں اپنی جیب سے۔ تو اس کے علاوہ اردو کا میرا جو مجموعہ تھا وہ آوائے دل کے نام سے، پھر میری اقبال پہ ہم کتاب ہے
اقبال نقشہ ہفت رنگ وہ بھی آئی ہے کچھ عرصہ پہلے، وہ بھی میں نے اقبال اکیڈمی میں دی تھی، لیکن ہمارے کچھ بزرگ تھے انہوں نے نہیں چھپنے دی ادھر سے، تو پھر مجھے خود چھاپنا پڑی، کیونکہ مجھے آ کے یہاں کافی اور اس پہ کافی تلخ بھی ہوا حالات، اور لیکن پھر خیر ان سے صلح بھی ہو گئی، میں عزت بھی کرتا ہوں ان کی، لیکن ہمارے یہاں جب آپ واپس آتے ہیں تو فارن سے، تو اس کے بعد آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوبارہ، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے ایک حلقہ احباب بنایا ہوتا ہے وہ آپ کو اسپیس نہیں دیتے کسی طریقے سے ٹھیک ہے. اس میں آنے کا، تو خیر چونکہ میں نے ان سے اب کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کوئی کہوں، تو اس سے پہلے ایک کتاب ہم لائے، وہ تھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں عقابی روح، وہ عقابی روح جو تھی وہ فوج کے ینگ آفیسرز کے لیے، جنرل احسان ماجد تھے، سو کور کمانڈر لاہور کے، انہوں نے لکھوائی، اور اس میں میری کنٹریبیوشن جو تھی میری تھی اس میں تھیم اس کے بنانے میں، پھر اس کی ٹرانسلیشن کو سیدھا کرنے میں، انگریزی اقبال کی نظمیں شعروں میں بھی، اور اس میں رومن میں اردو میں بھی، اور کچھ اور بھی، پھر اس کے حاشیے وہ بھی میں نے لکھے. مسئلہ یہ تھا کہ کافی ساری کتابیں 16-17 کتابیں تو خیر میری ہو گئی، اور اب یہ کلیات بھی آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آج ہی مجھے اقبال اکیڈمی سے ڈائریکٹر نے کہا کہ جی ایک اور کتاب آپ دیں، تو میں نے کہا میں اقبال پہ 2 لکھ رہا ہوں، اور ابھی جب آپ کا مجھے فون ملا ہے تو میں ایک اور وہ اقبال پہ، اقبال کی فارسی روح، اس کے بارے میں لکھ رہا تھا، اس کو سیدھا کر رہا تھا. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ جو لوگ شعر و شاعری سے دلچسپی رکھنے والے ہوتے ہیں وہ جی تو جی سر جنگ و جدل سے بہت دور رہتے ہیں، تو آپ سر جی شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رہی، حالانکہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ تو لبر رخسار کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ تو سر آپ کا آرمی کے ساتھ بھی تعلق رہا، شعر و شاعری کے ساتھ بھی تعلق رہا، یہ تو دو متضاد سی چیزیں نہیں ہیں. نہیں، ایکچولی متضاد آپ ان کو کہہ نہیں سکتے، آپ اگر ان کو دیکھیں تو شعراء میں اگر آپ خان خانہ کو دیکھ لیں، وہ جرنیل تھے، اور بڑے بڑے جرنلز ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے، جو بہت بڑے شعراء ہوئے ہیں پرشین کے، اس میں کوئی، اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اس کی فردوسی کی شاہ نامہ کو بھی دیکھیں تو وہ بھی جنگ و جدال کی ساری کہانی ہے نا، تو اس کو رستم و سوراب کی داستانوں سے شروع کر کے تو اس پہ آگے آتا ہے، اسی طرح نظامی کی بھی اسی طرح کہانی ہے. اقبال کی وہ آپ یہ کہیں گے انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن ان کی شاعری کو اگر دیکھیں تو تم طراق کے ساتھ جو شاعری ان کی ملتی ہے حضرت کی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور غالب نے تو یہ کہا ہے نا کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری ہے، تو واہ شاعری کیا بات ہے. وسیلہ عزت نہیں مجھے، تو اس نے تو اس حد تک فارسی میں کہا ہے کہ یہ جو قلم، یہ جو تیر تھا ہمارے بزرگوں کا، وہ اس کو میں نے توڑ کے قلم کی شکل دے دی ہے، غالب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ تو اسی طریقے سے وہ تیر ٹوٹ کے قلم بن جاتا ہے، اور پھر شمشیر و قلم کی باتیں بھی تھیں، تو ایسی بات نہیں تھی کہ متضاد تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو یونیفارم میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں عمومی خیال یہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ بڑے جو ہے نا وہ پسماندہ، ایسی بات نہیں ہے. اس میں بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، جیسے باہر ہے تو وہ اسی طرح ہے. تو علم و ادب کا بھی اس کو فوج نے کسی کو روکا نہیں ہے، جیسے جنرل شفیق الرحمان کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، برگیڈیئر گلزار بہت بڑے رائٹر تھے ہمارے فوج کے، صدیق سالک تھے، تو کرم محمد خان کی بجنگ احمد جو ہے وہ، تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ضمیر جعفری کو دیکھ لیں، بھی شاعر ہیں، وہ بھی تھے، فیض بھی رہے ہیں فوج میں، تو یہ ہے تو صحیح، مطلب ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم یوزلی لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. میرے خیال کے مطابق بلیک اینڈ وائٹ کچھ نہیں ہوتا، یہ گرے شیڈ کافی ہوتا ہے، مطلب ہم ان بٹوین آتے ہیں، بیچ میں آتے ہیں، تو یونیفارم آپ کو روکتا نہیں ہے شاعری کرنے سے، اور صحیح نہ ہے. ہی شاعری آپ کو روکتی ہے یونیفارم پہننے سے، تو یہ میں سبحان آپ کو اللہ. ضرور بات اچھا کر سر، دوں. اچھا سر، آپ کا ایک جو لیکچر ہے یہ آن لائن اویلیبل ہے، ہسٹری آف شیعہ ان ایران. سر وہاں پہ جو ہے نا دوران گفتگو جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو وہاں آڈینس میں سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، تو وہ سوال میرے خیال میں آواز آتی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی. تو سر آپ کا جی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کیا تعلق رہا؟ ہاں، یہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے نا وہ آپ نے کی ہے. 2 چیزیں تھی، ڈاکٹر اسرار کے بیٹے ہیں عارف، وہ میرے کلاس فیلو تھی، ایک کو خیر یہ تھا، پھر ڈاکٹر صاحب ایک داماد بنے ڈینٹسٹ تھے وہ بھی، اور یہ تھا کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا لاہور میں
تو ظاہر ہے ان دنوں میں پی ایچ ڈی بھی شروع کر دی، پہلے ایم اے کیا، میں اہل علم سے ملتا بھی تھا اور تمام اہل علم سے، یعنی اس میں وزیر الحسن آبدی صاحب تھے، بہت بڑے پروفیسر تھے پرشین کے، اور شیعہ عالم دین تھے، ان کے ساتھ بھی میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور ڈاکٹر عرفانی میرے استاد تھے، تو جو مجھے ملتا تھا، پھر وہ میاں محمد شفیع جو علامہ اقبال کے آخری دنوں میں ان کے قریب تھے، ان سے بھی میں ملتا تھا۔ تو ڈاکٹر اسرار بھی چونکہ پتہ ہے، آپ دیکھ لی اقبال کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں اور ایک بڑے ان ڈیپتھ ان کا ایک نالج ہے، تو ظاہر ہے بزرگ تھے، دوست کے فادر تھے، تو میں ان دنوں کبھی کبھی چلا جایا کرتا تھا اور مجھے جانتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ یہ بات 93-94 کی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایران گورنمنٹ نے ان کو بلایا، کافی کنٹروورسی تھی ادھر، اور سرکاری طور پہ گئے، مختلف یونیورسٹیوں میں بھی گئے اور وفد کی شکل میں گئے، تو واپس آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا جمعے کا، جو میرے پاس شاید اس کی آڈیو کیسٹ موجود ہے، تو انہوں نے ایران کی بڑی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی جو ہیں وہ بیسیکلی، آپ دیکھیں اقبال کی کتنی عزت کرتے ہیں، قرآن چھاپنے میں کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں، یونیورسٹیوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، اور ان کی پرائرٹی ایجوکیشن ہے، بک ہے۔ تو یہ جب انہوں نے باتیں کی تو ان کے کچھ ساتھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے، جیسے میں نے کہا نا، یہاں تو بلیک اینڈ وائٹ ہے نا، یا آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات کر دی، اب وہ جواب لکھنا چاہتے تھے تو ان کے بیٹوں نے انہیں کہا کہ اپنے فادر کو بڑے پریشان تھے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں بندہ ہے، اس کے پاس آپ چلے جائیں اور وہ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت فوج میں لیفٹیننٹ کرنل تھا، میرے پاس آ گئے گھر ڈاکٹر صاحب، اور ظاہر ہے میرے لیے بڑا مشکل تھا اس وقت بات کرنا۔ تو پھر یہ جو خطبہ تھا، میرا اپنا ذاتی آئیڈیا یہ تھا، میری اگر آپ مختلف کتابیں پڑھیں، این سی مسلم پہ بھی پڑھیں، اور یہ اقبال اور اہل فارس جو ڈاکٹر اسرار نے جس کی 3 ایڈیشن چھاپے ہیں، تو میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ بیسیکلی مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں، ان کے پیچھے سیاسی مفادات ہیں۔ ایس سچ اسلام میں کوئی ایسی ڈائیکاٹمی نہیں ہے۔ اگر آپ بہت پہلے چلے جائیں جہاں سے فرقوں کو آپ شروع کریں، تو مجھے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں فاروق رضی اللہ، بڑا پیار نظر آتا ہے ان شخصیات میں مجھے۔ وہ دیکھیں، ہو سکتا ہے دوست ہیں، ہم اثر ہیں، کوئی بات ہو بھی جاتی ہے اونچی نیچی، لیکن زیادہ تر آپ ان کو دیکھیں، اعتماد کی جو کیفیت ہے وہ تو تھی نا، ان میں بہت زیادہ پیار تھا، محبت تھی، اور ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور ایک نمازیں بھی پڑھتے تھے اکٹھے۔ تو ایسا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس وقت کوئی فرقہ ہو یا فرقہ واریت ہو۔ عقیدہ تو بڑا سمپل ہے، عقیدہ تو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، قرآن کا ہے، اور ختم نبوت کا ہے، وہ جو بیسک ٹینٹس ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس میں بالکل سر۔ ایمان ہے۔ تو وہ جو آپ نے وہاں پہ لیکچر دیا تھا، اس وقت آپ لیفٹیننٹ کرنل تھے، اسی لیے سر آپ بڑے ینگ ہیں وہاں پہ۔ جی تو جب میں نے وہ آپ کا لیکچر دیکھا نا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی ینگ ایج میں ایک شخص اتنا مطلب تحقیق پہ مبنی باتیں کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسی شخصیت بیٹھ کے وہاں پہ آپ کو سن رہے ہیں، مجھے سر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ اس لیکچر کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس لیکچر کو آپ ضرور دیکھیں۔ تو حضرت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے فارسی کا سیکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم کیا ہے، ٹھیک۔ ہم ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں کوئی تقریباً مسلمانوں کا اگر دور دیکھیں بر صغیر کا، تو لاہور اور یہ جو ایریا پنجاب کا، سندھ کا، جو پاکستان ہے، وادی سندھ، خیبر پختونخوا کا، یہاں تقریباً 1000 سال تک فارسی سرکاری، انتظامی، روحانی اور علمی زبان رہی، اس پہ کوئی اختلاف نہیں رہا۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، سلطان باہو خود سے شروع ہو جائے، کسی بھی بزرگ کو دیکھ لیں، حضرت دادا صاحب کو دیکھ لیں، کشف المحجوب ان کی فارسی کی۔ اچھا ہے ہی نہیں کہ آپ کو کوئی اور کتاب نظر آتی کسی اور زبان میں، تو کیا وجہ تھی؟ ہماری قبروں پہ بھی فارسی لکھی ہوئی ہے، ہماری مسجدوں میں بھی لکھی ہوئی تھی، بچپن میں اسکولوں میں بھی لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہماری سائیکی میں تو پرشین تھی نا، اس میں تو کوئی شک والی بات، اور بنگال تک بھی تھی فارسی، اور انڈیا کے ساؤتھ تک بھی تھی۔ اب
میں اس سارے فیکٹر کو نہیں جانا چاہتا، یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پہ جاؤں کہ وہ جو تھی کیوں آئی، کیسے آئی، لیکن تھی یہ ایک چیز۔ اچھا، یہ مسلمانوں کی حکومت کے ایک سمبل آپ سمجھ لیں، وہ بھی تھا ایک لینگویج۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بعد سکھوں اور مراٹھوں نے بھی فارسی کو سرکاری زبان رکھا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر اتنی مطلب کہ دین کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تو پھر یہ سکھ نہ اس کو اپناتے، مراٹھے نہ اپناتے، ہندو نہ اپناتے۔ اور اکبر کے زمانے میں تو بہت ساری فارسی کتابیں جو تھیں وہ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں دینی، وہ بھی فارسی میں ٹرانسلیٹ۔ انگریزوں نے اس کو زبردستی ختم کیا۔ اب دو شخصیات آپ کو نظر آتی ہیں اس موقع پہ، ٹرانزیشن پہ، غالب ہے اور پھر اقبال ہے۔ غالب کی وفات ہوتی ہے 1869 میں اور علامہ کی پیدائش ہوتی ہے 1877 میں، 9 سال کا فرق ہے دونوں کو۔ اور سر عبد القادر یہ لکھتے ہیں اس کے دیباچے میں بانگے درا کے کہ اگر میں آواگون کا قائل ہوتا تو میں کہتا کہ غالب کی روح کو عدم میں جا کے سکون نصیب نہیں ہوا اور وہ اقبال کی شکل میں دوبارہ پیدا ہوا۔ ٹھیک، مطلب یہ کنٹینیوٹی کہہ لیں 8-9 سال۔ لیکن اقبال کو ایسے بے شمار لوگ ملے، مولانا علی، مولانا محمد حسین ندوی، تو غالب کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے۔ علی تو غالب کے شاگرد تھے۔ تو اقبال کے اور غالب کے درمیان ایک لنک تو تھا نا، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا لنک نہیں تھا، ٹائم بھی ایک تھا۔ غالب کا یہ تھا کہ غالب فارسی کے ٹریڈیشن کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کو اردو کا شاعر نہ مانے اور فارسی کا ہی مانے۔ اور وہ بیچارے کا 90% کلام فارسی میں تھا۔ اور جب وہ فوت بھی ہوا ہے تو حالی نے یہی کہا ہے کہ اہل ہند کس پہ کریں گے اب ناز، رشک شیراز و صفا نہ رہا، مرد اللہ غالب مرد اللہ۔ اس نے بھی، ان کے شاگردوں نے بھی اس کی موت کے وقت اس کو فارسی کا شاعر کہا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ باقی رہا جہاں تک تعلق تھا، اس بیچارے کے 4400 شعر ہیں جو اردو کے چھپے ہوئے ہیں اور 25,000 شعر ہیں جو فارسی کے۔ اب 4400 جو شعر ہیں، اس نے تو بابے نے مرنے سے پہلے صرف 1900 شعر آپ نے کہے تھے کہ یہ میرے رہنے دیں، باقی سارے کاٹ تھے۔ اس کے فوت ہونے کے بعد ان لوگوں نے ادھر ادھر جو اکٹھے کر کے یا پہلے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی بابا کہ اگر 1900 رہ گیا تو اردو کا شاعر ہی نہیں رہے گا، فارسی کا ہوگا۔ اب غالب کو جس پہ فخر تھا وہ تو پرشین پہ تھا۔ اچھا، لیکن ہوا یہ کہ مولانا علی کہتے ہیں کہ اچھے بھائی اردو کے شعر کہہ رہے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، لوگوں نے خاقانی ہند مشہور کر دیا اور اردو سے گئے اور فارسی میں آ گئے۔ نہ کسی کو سمجھ لگتی تھی، نہ کوئی ان کی کو سنتا تھا، نہ سمجھتا تھا۔ لیکن دہلی میں 20 بندے ایسے تھے جو ان کو سمجھتے تھے، واہ واہ کرتے تھے کہ محمد خان مومن تھا، اور اس کے بعد مشیر صدر الدین آزردہ تھے، نواب حسرتی تھے، اور مرزا صاحب کے لیے یہی کافی تھا کہ کم از کم کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو سمجھ رہے ہیں اور داد دے۔ یہ تو تھا غالب کا حال۔ اب آ گئے اقبال۔ اقبال کے زمانے میں انگریزوں نے فارسی کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا کافی حد تک، کالجز میں نہیں رہی، اسکولوں میں نہیں رہی، اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر دباؤ تھا۔ لیکن اقبال کی ساری تعلیمات جو تھیں وہ ماضی کے ساتھ تھی۔ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، رومی کو پڑھا ہوا تھا، حافظ کو پڑھا ہوا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سیالکوٹ میں پڑھایا جاتا تھا، سعدی کو پڑھایا جاتا تھا، ہم نے پڑھایا، ہمیں پڑھایا جاتا تھا، غالب کو پڑھا انہوں نے فارسی میں ٹھیک ٹھاک پڑھا۔ اچھا، اب جو اس بندے کا بیک گراؤنڈ اقبال کا وہ ہو، فردوسی، رومی، سعدی، خسرو خود کہتے ہیں، اب انہوں نے اردو میں شاعری کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے اپنے بقول ان کو یہ جلدی ہی محسوس ہو گیا کہ اردو اس وقت کی دامن میں اتنی گنجائش یا وسعت نہیں ہے کہ اس میں وہ اپنا جو معافی ضمیر ہے اس کو کما حق کو بیان کر سکے۔ یہ ان کا آئیڈیا تھا۔ فارسی میں ان کو بڑی سہولت تھی۔ وہ خود کہتے ہیں میں نے اسرار خود ہی، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اردو میں لکھوں، میں نے 50-60 شعر لکھ کر نہیں لکھا جاتا تھا، لیکن جب میں فارسی میں لکھنا شروع ہوا فرفر لکھتا چلا گیا، پھر نان سٹاپ ہو گیا۔ ٹھیک، اب اقبال کا بھی 70% کلام تو فارسی میں ہے، 30% اردو میں ہے، اور جو فارسی میں ہے وہی کلام ہے۔ اردو میں بھی کچھ نظمیں اچھی ہیں، یہ نہیں میں کہتا بہت اچھی نظمیں ہیں، مسجد قرطبہ کی مقابلہ ہی کوئی نہیں، ساقی نامہ کا مقابلہ کوئی نہیں،
ابلیس کی وجہ سے شورا بڑی اچھی نظم، لیکن ان کی فارسی شاعری کے مقابلے میں آپ اردو کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اچھا، صحیح، غالب کے ساتھ یہ ٹریجڈی تھی کہ غالب کو کچھ تھوڑا بہت افغانستان میں پڑھا گیا، سینٹرل ایشیا میں تھوڑا بہت، لیکن ایرانیوں نے اس طرح نہیں پڑھا۔ ابھی بھی ہمارا ان کے ساتھ اعتراض ہے کہ آپ مرزا کو کیوں نہیں پڑھتے، مرزا از اے گریٹ پوئٹ۔ اب اقبال کو ایرانیوں نے بھی پڑھا، پھر جب اقبال کا کلام 1996 میں آنا کہ ان کی وفات کے بہت عرصے کے بعد سیریلک رسم الخط میں روسیوں نے اپنا رسم الخط اپنا دیا تھا فارسی میں، اس میں کنورٹ کر کے دیا ہے تو سمرقند، بخارا اور ادھر چلا گیا۔ اب اقبال بین الاقوامیت کی طرف چلے گئے، پاکستانی نہیں ہے، انڈین نہیں ہے، بیانڈ ہے۔ اور پرشین نے ان کو دو فائدے دیے، ایک تو اپنے معصوم ضمیر کو کھل کے بیان کر سکے، دوسرا ان کا پیغام جو تھا وہ نارتھ ویسٹ میں ان ممالک تک چلا گیا، کیونکہ پچھلے 2022 میں نومبر میں اقبال ڈے پہ ایک کانفرنس تھی جو آن لائن ہوئی، اور اس میں دہلی سے بھی تھے لوگ بیٹھے ہوئے، حالسا اور بہاولپور، لاہور اور کابل اور دوشنبہ اور باکو اور تبریز اور تہران۔ اچھا، صدارت میں کر رہا تھا، فارسی میں تھا سبحان اللہ، پروگرام، کیا بات ہے! کیونکہ عموماً مجھے بزرگ سمجھ کے لوگ جو ہیں اب وہ لیول آ گیا ہے کہ جہاں بھی اہم ترین موقع ہوتا ہے کلیدی خطبہ اس کا دلوائے، ان کو بلا لیں، ان کو صدارت پہ بٹھا دیں مہمان۔ تو میں نے صدارت کی، فارسی میں اچھی بول لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو اس وجہ سے موقع ملا۔ اس وقت مجھے فیل ہوا جب میں سب کو سنا ان کو کہ یہ اقبال کی آڈینس ہے، اسٹارٹنگ فرام دہلی ٹو باکو اینڈ تبریز، وہی چیز نہ اٹھا پھر کوئی رومی اجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں، وہی وہی تبریز ہے تبریز ہے ساقی۔ ساتھی، جی ہاں، اور اسی میں کہا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نمو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور میں نے اس تقریر کا جو آغاز کیا تھا وہ شعر ہی بڑا خوبصورت ہے، اگرچہ زیادہ یہ ہندم فروغ چشم مانست خاک پاک بخارا و کابل و تبریز، اگرچہ میں انڈیا کی پیدائش ہوں لیکن میری آنکھوں کا نور جو ہے وہ سرمے کی وجہ سے ہے جو پاک مٹی کابل، بخارا اور تبریز کی مٹی میری آنکھوں میں پڑی، بس میں نے اسے سٹارٹ کیا۔ اب اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ انفارچونیٹلی پچھلے تقریباً 50 سالوں میں بر صغیر میں تو پاکستان میں بھی فارسی ختم ہو گئی، بالکل جو سر، انگریزوں نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب جب فارسی ختم ہو گئی تو اقبال کا غالب تو گیا نا، 90% اس کا کلام تھا، امیر خسرو بھی چلے گئے، چلے وہ بھی گئے۔ اقبال جو ہمارے قومی شاعر تھے، ان کے 9000 ورسز جو ہے 9000 فارسی میں اور 6000 اردو میں تقریباً، اور اردو میں بھی بے شمار فارسی کے آ جاتے ہیں، اب پڑھتے جائیں ایک غزل، اس میں پھر ایک دم فارسی آ جائے گی اردو میں، اور اردو بھی ہے بھی پرشین۔ میں بھی ایک لکھ رہا تھا نا، جیسے انہوں نے کہا کہ متائے دین و دانش لوٹ لی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی۔ اب اقبال نے یہ سارا عطار سے لیا ہے کانسیپٹ، اور غالب سے لیا اور فارسی سے، اور اس کے بعد کہ دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ کی رہتا۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ کو اردو کتنا کیا ملے گی۔ حالی نے کہا نا غالب کے بارے میں، کہتے ہیں ان کا اردو کلام، حالی لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا اردو کلام کون سا ہے، ایک لفظ بدل دے تو شعر فارسی کا بن جاتا ہے، اچھا ایک لفظ بدل دے بالکل، تو وہ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ لوگ اقبال کو پڑھنے سے قاصر ہو گئے۔ اب ایک طبقہ ایسا تھا پاکستان میں جنہوں نے یہ کہا کہ اقبال کے فارسی کلام کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے، آپ یقین کریں گے، بہت ہمبل طریقے سے چکتائی لائبریری، پبلک لائبریری کے اندر 2 میز خالی کرا کے نا، چند کرسیوں، ہم نے ایک فارسی میں اقبال کا کلام کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ہم نے شروع کیا پیام مشرق سے، وہ ختم کی، پھر ہم آ گئے اس پہ مصنوعی مسافر، پس سے باید کرد پہ، پھر ارمغان حجاز پہ آ گئے، پھر جاوید نامہ پہ آ گئے، اب ہم آج کے پہنچ گئے ہیں اس کے اوپر زبور اعجم پہ، تقریباً میرے 30 لیکچر زبور اعجم پہ بھی ہو گئے۔ اب جاوید نامہ کی جب باری آئی تو پھر اگر آپ میرے یہ یوٹیوب پہ لیکچر سنیں، اس میں آتے کون تھے؟
جو ہمارے ٹی وی کے بہت امپورٹنٹ ہیں اس وقت آرٹسٹ، نورد حسن صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، اور وہ جو ہے ہماری محترمہ راحیل کا ان کی قاضی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں سمیہ راحیل قاضی، وہ بھی آتی تھی میرے۔ اب سینیٹر بھی آنا شروع ہو گیا ہے، وائس چانسلر بھی آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب ایک درویشوں کا ایک ڈیرا جس میں نہ ہم کسی سے پیسہ مانگتے ہیں، نہ کوئی رجسٹریشن فیس ہے، نہ کسی پہ پابندی ہے۔ سبحان اللہ اگر کوئی سر، آگے کیا بات ہے۔ شور کرے گا، ہنگامہ کرے گا، تو اس کو کہیں گے بھائی صاحب آپ جائیں، آپ یوٹیوب پہ سنیں۔ اچھا، پھر وہ یوٹیوب پہ لیکچر لوگ امریکہ میں بھی سنتے تھے، کینیڈا میں بھی سنتے تھے، ڈنمارک میں بھی۔ محترمہ وہ کر رہی ہیں پی ایچ اپنا اس پہ جاوید نامہ کو ٹرانسلیٹ ڈینش زبان میں، انہوں نے بھی میرے لیکچرز کا حوالہ صدف مرزا صاحب نے امریکہ۔ اب وہ ہوا یہ کہ جب یوٹیوب پہ لوگوں نے سنا تو لوگوں نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب اس طریقے سے اقبال کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ فارسی تو مجھ کو لگتی نہیں۔ اب اس حد تک بھی ہم نے کیا، ہم نے کہا کہ اگر کسی کو نہیں آتی بیسک فارسی، اس کے باوجود بھی ہم نے ایک ایرانی خاتون ہیں جو یہاں سے ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جی سی سے، ان کی خدمات ہم نے ہائر کر لی بیسک فارسی پڑھانے کے لیے، جس نے پڑھنی ہے وہ بیسک فارسی پڑھے ان سے۔ اچھا، وہ بیچاری بھی بڑی محنت کر رہی ہے، وہ بھی ہم نے ایک طریقے سے شروع کیا ہوا ہے، ہفتے میں 3 کلاسز ان کی بھی۔ تو ہوا یہ کہ اب ہماری دیکھا دیکھی بھاولپور میں بھی فارسی کا کلام اقبال کا پڑھانا شروع ہو گیا۔ اچھا، میاں اقبال صلاح الدین نے بھی شروع کر دیا فارسی کا پڑھانا، اور لوگوں نے بھی یہ سلسلہ جو تھا وہ شروع کر دیا۔ لیکن جو سب سے زیادہ پاپولر ہیں وہ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو میرے آپ کو لیکچرز ملیں گے جس پہ، اور پھر انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی نے جب کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 2 نظمیں لے لیں اس کی رموز بے خودی کی، ایک سورہ اخلاص کی شرح اور ایک بے حضور رحمت اللہ علیہ۔ آپ حیران ہوں گے سر کہ اس لیکچر میں مجھے کووڈ ہوا تھا اس دن، اور میں کوئی تقریباً 3.5 گھنٹے بولا ہوں، بالکل سر، وہ اور میں نے وہ دیکھا جو ہے۔ وہ 2 گھنٹے 40 منٹ کی جو ریکارڈنگ ہے نا، وہ بھی کاٹ کے، تو میں نے انہیں کہا کہ آج میں نے اس ٹاپک کو ساتھ انصاف کروں گا، اور پوری رات بھی مجھے کھڑا ہو کے جاگنا پڑا، بولنا پڑا، تو میں نے کہا آپ میرا ساتھ دیں اور سنیں، ہم اس کو بیچ میں ختم نہیں کریں گے اور ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ آپ وہ دیکھیں کتنے ہزاروں لوگوں نے اس کو سنا اور اس کو وہ لوگ آگے بڑھے۔ اب اس سے ہمیں کانفیڈنس آیا کہ جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی فضول محنت تو نہیں ہے۔ اب پچھلے سال آپ دیکھیں 2022 کے 9 نومبر کی میں بات کروں گا، ایک مرکزیہ مجلس اقبال ہے جو علامہ کی زندگی میں بن گئی، اور پہلا اقبال ڈے انہوں نے جنوری 1938 میں منایا تھا، اور علامہ نہیں تھے اس میں، بیمار تھے، لیکن علامہ کو انہوں نے آگے پھول پیش کیے۔ 1940 میں اس کے جو کی نوٹ اسپیکر تھے اس مرکزیہ مجلس اقبال کے اقبال ڈے پہ قائد اعظم خود تھے، اور قائد اعظم نے 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی، 24 کو انہوں نے لاہور میں مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت کی، اور 25 کو انہوں نے پورا دن اقبال کے لیے وقف کیا۔ اب اس پلیٹ فارم پہ یوم اقبال کے کی نوٹ اسپیکر کی حیثیت سے جہاں کبھی کھڑے تھے قائد اعظم، اور پھر اس میں لیاقت علی بھی ایک دفعہ آئے، پھر محترمہ فاطمہ جناح بھی آئیں، پھر بہت بڑے اسکالر دوسرے ملکوں سے بھی آئے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس جاوید اقبال جب تک زندہ ہیں 15 دفعہ وہ آئے۔ اچھا، پھر مجھے پچھلے اس سال مجھے بلا کے لے آئے۔ اب میرے لیے 82 سال بعد اس سٹیج پہ کھڑا ہونا جہاں کبھی محمد علی جناح کھڑے تھے، ٹھیک، اور مجھے آنکھوں میں آنسو بھی تھے، میں جذباتی تھا۔ میں نے کہا دیکھیے اب کہت الرجال کا یہ دور ہے کہ اتنے دنیا میں ہمارے بزرگ جو ہے دنیا سے چلے گئے، اور اس قابل کہ ہم لوگ جو ہے نا اب ان کی جگہ کھڑے ہیں، اور وہی ہم اسی سٹیج کے پہ بول رہے ہیں۔ اچھا، اس سال پھر مجھے کہا گیا، میں نے کہا جی میں ریپیٹ نہیں کروں گا، میرے سے بھی بڑے اسکالر ہیں موجود ہیں، آپ ان کو لے لیں، اپنا زاہد منیر عامر صاحب کو ان کو بلا لیں۔ جسٹ اللہ جتنا تک آپ نے فرمایا نا ان کا ڈاکٹر اسرار احمد یہ اپنے خطبات میں میرے بارے میں ضرور کہتے تھے، حالانکہ میں ان کے بیٹے کی ایج کا تھا، کہ میرے سے بھی بڑے اقبال اسکالر اس وقت موجود ہیں، اور میرا ذکر کرنا کہ میں ان کے گھر بھی جاتا ہوں، میں ان سے سیکھتا ہوں، انہوں نے بھی کتابوں میں بھی لکھا، اور میری کتاب کے 3 ایڈیشن بھی چھاپے۔ اب ایک بندہ جو ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے بڑھے، جس کو رکاوٹیں بھی ہوں، میں نے آپ کو بتایا
جی جی بالکل کہ نہ اچھا اس کے بعد کتاب بھی اس کی چھپنے نہ دیں لوگ، پھر اس کے سب کچھ کریں اور پھر بندہ بریک تھرو کرے۔ اس کو جو محبت دی جائے ماسز کی طرف سے اور اسکالرس کی طرف سے وہ بے پناہ تھی۔ اب میں اس چیز نے مجھے ایک اعتماد دیا جو ہم کوئی کر رہے ہیں، یہ شاید رائے گان نہیں جائے گا اور نہیں جا رہا۔ بالکل اور سر جو بالکل 60-70 لوگ میرے خطبے میں آتے ہیں ریگولرلی، 60-70 لوگ، یہ تو کہیں بھی نہیں اتنے ہوتے وہ اقبالیات کے فارسی کے سننے کے لیے، اتنے وہ ادھر میرے پاس بدھ کی شام کو ہوتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے۔ تو اب مجھے یہ ہے کہ کم از کم یہ بچے جو سمجھ رہے ہیں کہ کل کو اللہ کرے کہ یہ بھی اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اب ہوا یہ ہے کہ ایک بریک تھرو سی ہم نے کوشش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ اب لوگوں کو وہ کمپلیکس ختم ہو گیا ہے کہ اقبال کا فارسی کلام پڑھا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا۔ ڈائریکٹ میں نے کہا لوگوں کو پڑھے آئے ہم آپ کی مدد کریں، اور جس نے میرے لیکچر میں نہیں آ سکتا میں ان کو کہتا ہوں یوٹیوب پہ مفت ہے، آپ کو لنک دیتے ہیں، آپ سارے سنیں، ایک سائڈ سے سنیں، نمبر 1، نمبر 2 کتاب آگے رکھ لیں۔ اچھا پھر بھی مسئلہ آتا ہے، پھر لوگ مجھے فون کر کے پوچھ لیتے ہیں، پھر میں بتا دیتا ہوں، اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں ڈیفینیٹلی لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں، گائیڈ بھی کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے جسے کہتے ہیں کہ درویشی اور اس استغنا کے ساتھ جب آپ بے لوث ہو کے بغیر کسی لالچ کے کام کرتے ہیں تو شاید اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اچھا سر جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ جو لوگ اقبال کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں سنیں سر اقبال کے حوالے سے یہ بات اکثر کہی جاتی ہے میں اپنے اگر سوشل سرکل میں دیکھوں آپ جس سے بھی بات کریں نا کہ اقبال کو پڑھتے ہیں آپ تو ان کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ اقبال کو پڑھنا سمجھنا بڑا مشکل ہے کیا سر اقبال کو پڑھنا واقعی مشکل ہے نہیں، میرے خیال کے مطابق بیک گراؤنڈ جو ہے، پہلی بات تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ہی کتنے لوگوں کا ہے۔ ٹھیک اقبال میرا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے اقبال کو اس طرح اپروچ کیا جیسے ہم لوگوں نے کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ سے جا کے۔ ٹھیک آپ میں ایک غزل اقبال کی لاتا ہوں، 6 غزلیں میں ساتھ فارسی کی وہ لاتا ہوں، ہر غزل کے ساتھ جس پہ اقبال نے اس غزل کا فالو کیا ہے، مختلف پرانے شعراء کی پرشن۔ اور یہ ایک میرا ریگولر ہے، اگر آپ زبور اعجم کے میرے آخری لیکچر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ غزلیات اور ان پہ اثرات کیا۔ ایک تو پتہ ہے کہ اچھا ہوا کیا ہے کہ انٹلیکچوئل لیول جو ہے نا وہ ہمارا نیچے چلا گیا ہے نیچے چل صحیح ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں جو تھیں یہ آج سے 50 سال پہلے نہیں تھی میں نے سنا ہے کہ اقبال گزر رہے تھے، موجود دروازہ میں ٹھہر گئے، فارسی کے شعر سنائے، لوگوں کو سمجھ لگ گئی، سارے سمجھتے تھے، کسی نے نہیں کہتا تھا علامہ کو فارسی کا ترجمہ کرے۔ اور نوائے وقت میں اگر میرے بچپن میں سر راہ جو کالم آتا ہے یہ وقار اقبال بھی لکھتے تھے، اور اس میں فارسی کے شعروں کے نیچے ترجمہ کو نہیں ہوتا تھا، ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، سب کو فارسی آتی تھی اور سمجھتے تھے۔ تو انٹلیکچوئل لیول نیچے اتنا چلا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے باپ اور دادا کے لیے آسان تھی وہ اب مشکل ہو گئی۔ اب یہ ایک چیز جسے کہتے ہیں نا دنیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو دنیا کا انٹلیکچوئل لیول اوپر جا رہا ہے، بالکل ہمارا انٹلیکچوئل لیول نیچے آ رہا ہے، تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، اور ان کو پھر ہر چیز ہی مشکل لگے گی، ان کو قرآن بھی مشکل لگے گا، ان کو پھر ہر چیز، اور پھر مشکل کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں۔ اچھا اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایرانی تھے، اور حضرت سلمان جو تھے ان کو عربی نہیں آتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تلاوت کیا کرو۔ انہوں نے کہا جی میں تلاوت کیا کروں، مجھے تو سمجھ نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا پھر بھی کیا کرو، نہ بھی سمجھ لگے تب بھی ثواب ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میری زبان پہ نہیں چڑھتے عربی کے الفاظ، تو انہوں نے کہا پھر بار بار پڑھو، ریپیٹ کرو۔ اچھا مقصد یہ تھا کہ ریپیٹیشن، ڈیڈیکیشن اور اس پہ کنسنٹریٹ کرنا، یہ تو قرآن کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو جن کو عربی نہیں آتی تھی یا عربی ان کی زبان نہیں تھی، اور وہ پھر اتنے ماہر ہو گئے کہ جب ایران فتح ہوا تو ایران کے وہ فرسٹ وائس رائے گورنر جنرل کے طور پہ ان کو بھیجا گیا، اور پھر لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے، پھر ان کو وہ سمجھاتے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا عالم سلمان فارسی ہے، جس کو کرسچینٹی کا بھی پتہ ہے، زوریسٹرنزم کا بھی پتہ ہے، جس کو جوڈائزم کا بھی پتہ ہے، جس کو اسلام قرآن کا بھی پتہ ہے، یہ آپ نے فرمایا۔
اور یہ جو ہے ایسے میں نے نہیں کہا، یہ ان کی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا، ان کے پاس ایک شخص آئے تھے وہاں سے، یا شاید خزیمہ ان کا نام تھا، بصرہ سے، انہوں نے کہا تھا کہ میں آیا ہوں وہاں سے، تو آپ نے کہا سلمان فارسی بھی ادھر ہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بابا جی بھی ادھر ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہ امت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اچھا، وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کچھ ڈیڈیکیشن بھی تو چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ بہت مشکل ہے، ہم کہتے ہیں آئیں ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ ٹائم ہی نہ دیں۔ تو اس یعنی لیے میں اقبال کہتا ہوں اگر یہ آپ جلد کو سمجھ نہیں بھی آتے پھر بھی آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہیں پڑھتے رہیں، وقت آئے گا کہ پڑھتے، آپ جی ہاں ویری گڈ، یہ اصل چیز یہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے ہزاروں شعر یاد تھے فارسی کے، کبھی گدوے بھی گئے، ہو سکتا لاکھ یاد ہو، ایک زمانہ تھا جب میں ینگ تھا، لیکن اس وقت مجھے ان کے معنی نہیں آتے تھے، بس یاد ہو گئے تھے۔ اب آگے معنی آتے ہیں، وہ یاد کریں گے تو میں اچھا بالکل سر، قرآن، بالکل بالکل ٹھیک۔ تو دیکھیں نا کتنے حافظ ہیں جن کو معنی نہیں آتے، لیکن ان کو آتے آئیں گے تو ان کو معنی بھی آ جائیں گے۔ اچھا سر، ایک جو میں آپ کی ذات کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک تو آپ نے فارسی کے حوالے سے بتایا کہ آپ نے فارسی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ سر آپ میں نے آپ کے ایک لیکچر میں سنا ہے کہ آپ عربی میں بھی بڑی روانی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ سر عربی کہاں سے سیکھی؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی میں نے جب میں 10 سال کا تھا نا، میں نے قرآن پاک پڑھ لیا تھا ناظرہ کچھ 6 سال کی عمر پہ، 6-7 سال کی عمر پہ۔ اور اپنے والد صاحب اور دادا سے پہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تھا عربی میں، اور 10 سال کی عمر میں میں نے ترجمہ کمپلیٹ کر لیا تھا، میں بغیر کسی اس کا ترجمہ پڑھے میں سمجھ لیتا تھا، میں مطلب ٹرائی کو ٹرانسلیٹ، تو اس میں گرامر بھی تھوڑی بہت پڑھی، صرف نحو بھی پڑھی، احادیث کی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد پھر میں نے ہمارے منفی فاضل میں بھی آپ کو عربک کا پہلا پیپر میں ٹھیک ٹھاک آپ کو ٹرانسلیشن بھی کرنا پڑتی تھی، عربی سے اردو میں، اردو سے عربی میں، گرامر بھی آپ کو آنا چاہیے تھی، تو وہ بھی ایک لحاظ سے ہوا۔ اب میں 10 سال جب مڈل ایسٹ میں بھی رہا ہوں تو پھر میں نے ان کے شعراء کی طرف توجہ دی، عرب کے ابو العلا مورری کی طرف اس کو پڑھا ہے، پھر متبنی کو پڑھا ہے، متنبی کو پڑھا ہے، متنبی کو وہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ پھر میں جاہلیہ کے عرب شعراء کو پڑھا کیونکہ اقبال نے ان کو پڑھا ہے۔ پھر میں نے لیکچر دیے ہیں 2، اس پہ موجود ہیں آپ کے اقبال اکیڈمی کی ویب سائٹ پہ، کہ علامہ اقبال اور جاہلیہ کے ما قبل الاسلام عرب شعراء۔ اب اگر میں نے پھر ان کو عربی، اس زمانے کی عربی پڑھی ہے جو اسلام سے پہلے کی ہے، اچھا اسلام کے بعد کی بھی پڑھی، پھر وہاں پہ بولنا بھی شروع کی، بولتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے اخبارات۔ تو یہ ہے کہ میرا عربی کی طرف رجحان شروع سے ہی رہا، یہ نہیں رہا کہ اب آ کے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تخصص بندے کی جو اسپیشلائزیشن ہے، جس میں بندہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، وہ میری فارسی تھی۔ اور علامہ خود بھی عربی کے پروفیسر رہے ہیں، لندن میں بھی 1906 میں جب آرنلڈ گئے ہیں چھٹی پہ تو اقبال کو وہ نشست دے گئے 1 سال کے لیے، اور یہاں بھی پڑھاتے رہے ہیں، اورینٹل کالج عربک پڑھاتے رہے۔ تو عربی جو تھی ہمارے عموماً بزرگ جو تھے یہ فارسی والے بھی، ان کو اس پہ کمانڈ ضروری ہوتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ آپ حافظ کا پہلا ہی جو غزل دیوان اٹھائے تو کہ الائی ساقی ادر قاسم و ناولها، تو عربی کے مصرے سے شروع ہوتا ہے، تو کیا نہیں آتا تو پھر آپ اس کو کس نے پڑھنا ہے؟ اچھا آپ اس کو شادی کو پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لینا شروع کر دیں، من وجہ کل منیر لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یہ عربی ہے نا، تو من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعدت خدا بزرگ توئی کس سے مختصر، اس کو آخری مصرع فارسی میں انہوں نے کہا، لیکن پہلے 3 عربک ہیں۔ تو اس طرح آپ کو بار بار پڑھتے پڑھتے بیچ میں عربی آ جاتی ہے، تو عربی کے بغیر نہ آپ فارسی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی آپ کے عربی کی کمانڈ بڑھتی جاتی ہے، آپ قرآن کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوتی چلی جاتی ہے، بالکل قرآن سر، کو بھی آنا فرض ہے۔ تو اس لیے میرے ذاتی خیال کے مطابق مشکل چیزیں نہیں ہیں، عربی، فارسی، انگلش، اردو، پنجابی، 4-5 جو زبانیں۔ پھر اس کے بعد جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو یہ جو فرینچ اور یہ تھی جرمن کسی حد تک
میں بکس کو پڑھ لیتا تھا خود ہی، ٹرکش جو بکس تھیں اس کی اپنا پرانے رسم الخط میں لکھی ہوئی تھی، ان کے ریفرنسز دے دیتا تھا، میں نے دیے ہوئے اپنے تھیسس میں، تو اتنی زیادہ مجھے نہیں تھی جسے کہتے ہیں بڑی زیادہ کمانڈ، لیکن میں سمجھ لیتا تھا، اٹالین ہے جیسے اسپینش ہے، کسی حد تک بندہ وہ آتی ہے ہمیں اتنی بیسک لیٹن کا وہ کانسیپٹ ہے جس کے بندہ ورڈ کو سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق جیسے میں نے کہا نا کہ انٹلیکچوئل لیول کس پہ آپ نے مطمئن ہونا ہے، وہ پھر آپ کا اپنا، جسے اقبال نے کہا نا کہ دوستان خرم کے بر منزل رسید آوارہ من پریشان زیادہ ہے یہ علم و دانش کر دیتا ہے، کہ دوست بڑے خوش ہیں کہ ایک آوارہ ایک منزل پہ پہنچ گیا ہے، لیکن میں علم و دانش کے سارے راستوں پہ راستے طے کر کے بھی پریشان کھڑا ہوں۔ وہ جو مطلب ہر بندہ جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کو پھر اپنا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کا نالج نہیں ہے، تو میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ جسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل لیول کو رائز کرنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ سر. سر یقین جانے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم کیری آن کریں، لیکن میرے خیال میں وقت کافی ہوتا جا رہا ہے اور میرے خیال میں نے آپ کا وقت بھی بہت زیادہ لے لیا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبت ہے، آپ نے مجھے موقع دیا، جی سر. اور اس موضوع پہ ویسے جیسے آپ کی محبت ہے نا، کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں اب تک، لوگ اکثر اوقات یہی پوچھتے رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں اقبال کے بارے میں، بتائیں فلاں کے بارے میں، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آج آپ نے میرے بارے میں بھی، درویش کے بہت بارے میں شکریہ بھی۔ سر، بہت شکریہ.